کو مگر ظلم کرنے والوں کو جہنم کی آگ پہ جھونک دیں گے۔ یعنی جو مسلسل آیت ہے مگر یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض کی پہلی مثال اور کامل مثال آپ عیسائی مبلغین کے پاس دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ آیت کے ایک ٹکڑے کو لیا اور کہا ان منکم الا واردھا وکان علی ربک حتما مقضیا، تم میں سے ہر شخص کو آنا پڑے گا جہنم پر، وارد ہوگا اس پر، اور یہ حتم الہی ہے جو طے ہو چکا ہے، یعنی قضاء الہی ہے مقضیہ۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے صاحبان تقویٰ کو۔ تو ہمارے پاس شفاعت کے معنی یہ ہے کہ شفاعت تقویٰ کے لیے ہے، نجات تقویٰ کے لیے ہے۔ پھر تقویٰ ہے تو نجات کے کیا معنی ہے، شفاعت ہے تو نجات کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ نوع انسانی میں مدارج ہیں، پوری نو ایک درجے پہ نہیں ہے، اس لیے وہ جو کامل ترین ہے وہ اپنے سے کم کامل کو کھینچتا ہے، وہ جو کامل ہے ناقص کو جس کی بنیاد ایمان پر ہے بلند کرتا ہے۔ وہ شفیع ہے جو اپنی ادب سے، اپنے تربیت سے، اپنے ایمان سے، اپنی عرفان سے، اپنے دینی افکار سے نہ جاننے والے کو جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مستقل بندگی میں بغیر معرفت مصروف ہو جاتا ہے، تو وہ عارف کامل اس کو کھینچ کر بلند کرتا ہے، بلندیوں پہ لاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی یہ شفاعت ہے اور آخرت میں بھی یہ جان کر کہ اس کی نیت کامل تھی، اس کا پیمانہ نیت بہتر سے بہتر تھا، اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کے معنی یہ ہو کہ یہ غیر سے بھی ربط و ضبط رکھتا ہو، بلکہ یہ اپنا ہی تھا۔ تو ایسے کی شفاعت اس وقت کی جاتی ہے جبکہ اس کے اخلاص بندگی کو آزمایا جائے، جبکہ اس کے تقوی کو آزمایا جائے کہ کہاں تک خوف خدا دل میں تھا اور کہاں تک کوتاہیاں تھیں، معاشرے کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے ان کوتاہیوں کو دور کرنا ایک کامل کا کام ہے۔ اس کے معنی شفاعت کے یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی مشرک ہو، ملحد ہو، کوئی آدمی ایمان سے دور ہو، کسی کو اللہ کا خوف نہ ہو، کوئی اللہ کا نام نہ لے، کوئی اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے، کوئی اس کی بندگی نہ کرے اور ختمی مرتبہ آواز دے کہ آؤ میں آ گیا ہوں تم سب کو نجات دینے کے لیے۔ اسلام نے ایسی شفاعت کو رد کر دیا۔ معلوم نہیں میں سمجھا سکا کہ نہیں، مگر پھر بھی مجھے اپنے سننے والوں پر یقین، یعنی عیسائی پروپیگنڈا یہ تھا کہ اسلام میں نجات نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس نجات کے معنی یہ ہے کہ مشرک کی نجات، ملحد کی نجات، مرتد کی نجات، کافر کی نجات، ظالم کی نجات، تو یقیناً نہیں۔ اور اگر ان کے پاس نجات کے معنی یہ ہے کہ جس نے خلوص دل سے اپنے معبود کو آواز دی ہو مگر کوتاہیاں رہ گئیں، وقت نے ساتھ نہیں دیا، جوان مرگی نے کسی کو بندگی کے اعلیٰ منازل پر پہنچنے سے روکا، مسلسل بیماریوں نے کسی کی مدد نہ کی، مساعدت نہ کی اور وہ حق بندگی ادا نہ کر سکا، ایسے قبیلے میں پرورش پائی جہاں حق زبان پر نہ آ سکا، تو ایسے موقع پر شفیع جان رہا ہے دلوں کی گہرائیوں تک اتر کے کہ اس کی کتنی کوتاہیوں کو میں دور کر سکتا ہوں۔ وہ کھڑے ہو کے آواز دے گا آ جا تو میرا دوست ہے اور نکل جا تو میرا دشمن ہے۔ اس مسئلے پہ بہت غور کیجئے، بہت غور کیجئے، اور عموماً ہمارا نوجوان طبقہ جو بائبل کو پڑھتا ہے وہ اسی میں دھوکہ کھاتا ہے کہ اس سے پہلا ہی جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں نجات نہیں ہے۔ اسلام میں نجات کے اتنے پہلو ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ کبھی کبھی تو انسان حیران ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ کمال اخلاص سے، کمال اخلاص سے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کمال اخلاص سے من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، یہاں تک، یہاں تک۔ مگر لا الہ الا اللہ
بشرطها وشروطها۔ لا الہ الا اللہ کے شرائط ہیں۔ پیغمبر جب یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ جو کہے جنت واجب ہے، تو اس کے لیے شرائط بھی تو ہوں گے نا۔ کیسے کہے، کس دل سے کہے، کس حال میں کہے، کس ماحول میں کہے، کتنی معرفت کے ساتھ کہے، کس کس کو ہٹا کر کہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شرائط پہ نظر ہو تو آپ دیکھیں گے کہ مسئلہ شفاعت آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے، آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے۔ بہر صورت یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ایک بات تکرار سے کہنے کو جی چاہتا ہے، جو کل کی تقریر میں تفصیلاً میں کہہ چکا ہوں اور پرسوں کی تقریر میں کچھ میں نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ شفاعت دنیا میں بھی ہے، شفاعت آخرت میں۔ قرآن مجید میں 29 مقام پہ شفاعت کا تذکرہ ہے، اور سورہ نساء کی اس آیت نے تو واضح کر دیا شفاعت کی حقیقت کو کہ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا۔ جو اچھی شفاعت کرے گا وہ اس اچھی شفاعت میں خود بھی شریک ہوگا، کرے گا وہ بری شفاعت کا اپنے آپ کو بھی ذمہ دار بنائے گا۔ اور یہ سورہ نساء کی آیت ہے، تو شفاعت اچھی بھی ہے بری بھی ہے، یعنی اچھے معاشرے میں کھینچنا، اچھی راہوں پر لانا، اچھی تربیت کرنا، اچھا ادب سکھانا، اچھا ذوق عطا کرنا، اچھی باتیں بتلانا، معرفت کی راہوں میں بلندیوں تک لے جانا، یہ شفاعت حسنہ ہے۔ بری صحبتوں میں برے اثرات کے ساتھ آگے بڑھنا، برے راستے پر کسی کو لگا دینا، بری باتوں کا کسی کو عادی بنا دینا، کسی کو گناہوں کی طرف رغبت دلا دینا، یہ شفاعت سیئہ ہے، یعنی بری راہ پر کھینچنا۔ شفاعت حسنہ اچھی راہ پر کھینچنا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ کو ہر چیز پر کنٹرول ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، ہر چیز پر کنٹرول ہے۔ جانے والے بری راہ پر جا رہا ہے، اگر خدا چاہے تو تجھ کو روک سکتا ہے، مگر نہیں، ہم روکیں گے نہیں، ہم روکیں گے نہیں، اس لیے کہ کان دیے، آنکھیں دی، حواس دیے، عقل کی دولت دی، شعور سے مالا